میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز، علاج جاری۔ وزیراعظم عمران خان میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا گو۔ مسلم لیگ نون نے وزیراعظم کو نواز شریف کی بیماری کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ آزادی مارچ پر کل رہبر کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا امکان۔ آزادی مارچ پر حکومت اور رہبر کمیٹی میں مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور JUIF کی رہنما نعیمہ کشور سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز ہے، ان کے پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے۔ وزیراعظم عمران خان بھی میاں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ تمام متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ نواز شریف علاج کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وزیراعظم کی ٹویٹ کے جواب میں ایک بڑی فائری ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ میاں نواز شریف کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ جب انہیں علاج کی ضرورت تھی تو آپ نے انتظامیہ کو طبی سہولیات دینے سے روک دیا۔ آپ کے وزراء نے ان کی بیماری کا مذاق اڑایا۔ ہمیں آپ کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف بھی حکومت پر سخت برہم دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کی بیماری کا ذمہ دار حکومت ہی کو ٹھہرایا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے، وہ بھی ظرف والا اور عزت والا ملے جو ہے۔ تو یہ جس قسم کی انہوں نے بیماریوں کی جو ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف کا جتنے بھی خاندان کے افراد اس وقت یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں، سارے کے سارے پابند سلاسل ہیں سمیت نواز شریف کے، مریم نواز کے۔ اگر مریم نواز جو ہے وہ رات اپنے والد کی تیمارداری اطمینان سے کر لیتی یا ان کو اجازت مل جاتی، وہ پیرول پہ رہائی ان کو مل جاتی، وہ ان کی تیمارداری میں ایک بڑی ان کو ایموشنل جو ہے میاں صاحب کو جو ہے وہ ایک مدد ملتی۔ لیکن اس کے اوپر بھی حکومت نے نہ صرف ان کو واپس جیل میں بھیج دیا بلکہ میاں صاحب کی جو سٹریس ہے اس میں بھی اضافہ کیا۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا علاج جاری ہے اور انہیں بہترین طبی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ کچھ دیر قبل پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں نواز شریف کی صحت اور علاج کے حوالے سے کیا کہا؟ لیٹس واچ ہر۔ اس وقت ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 160/90 ہے، پلس 72، باقی ان کے سارے پیرامیٹرز الحمدللہ نارمل آ رہے ہیں۔ اس وقت وہ کمفرٹیبل ہے اور انہوں نے اپنا اطمینان کا ظاہر کیا ہے سارا کہ میری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی، اور انہوں نے مطمئن، آپ کو میں نے کل بھی بتایا کہ وہ یہاں کے ٹریٹمنٹ سے مطمئن ہیں، بلکہ آج وہ 12 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ سے مطمئن ہوں اور میں آئی ایم ہیپی ود دا ٹریٹمنٹ۔ صورتحال کیا ہے؟ میاں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے شہباز شریف کی جانب سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ کیا میاں نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ بھی کہا یاسمین راشد صاحب نے کہ جو تنقید کر رہے ہیں انہیں تنقید کرنے دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس صورتحال سے مطمئن ہیں۔ شوکت بصرہ صاحب، تھینک یو سو مچ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آپ میٹنگ سے بھی آ رہے ہیں، یہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے اپنے منسٹرز کو کہ بیان بازی نہ کریں، اس کے باوجود کچھ ضرور ٹویٹ سے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ مثلا فواد حسین صاحب نے انہوں نے جواب دیا جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ساری اپوزیشن کا ایک مقصد ہے قوم کے پیسے دیے بغیر مقدمات سے نکلنا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم طاقتور طبقات کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، ورنہ دھرنا دینے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ یہ دھرنے کے حوالے سے ان کی ٹویٹ ہے۔ اس سے پہلے بیماری کے حوالے سے فردوس اشیقوان صاحبہ نے بات کی، مگر آج انہوں نے بھی کہا کہ آئی ہوپ ہی گیٹس ویل۔ سو کیا آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں؟ فریہ، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا سیریس کنسرن ہے اور انہوں نے ہدایت کی ہے چیف منسٹر کو، ہیلتھ منسٹر کو، تمام کو کہ جو بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ میاں صاحب کو پہنچائی جائیں تاکہ کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر کے تھرو کی کیا ہوا؟ میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ایک منٹ دیں۔ اور وہیں پہ یہی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں زندگی، موت، صحت، بیماری سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کے مطابق
کریں. حالانکہ جو بات ابھی آپ نے بات کہی ہے, ابھی جو آپ نے ٹویٹ بتایا فواد چودھری کا, میں اس بات پہ بالکل کنونسڈ ہوں کہ پاکستان میں آج بھی قوانین جو ہیں وہ دوہرے معیار ہیں. طاقتور کے لیے اور قوانین ہیں, غریب کے لیے اور قوانین ہیں. لیکن پھر میں کہوں کہ آپ دیکھ لیجئے, جب سے میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کہا ہم بیمار ہیں, حکومت کا کام کیا تھا, 5 میڈیکل بورڈ بنوائے ہم لوگوں نے. اس کے بعد انہی میڈیکل بورڈ کی بنیاد پر فریا یہ لوگ عدالتوں میں گئے. عدالتوں نے ان کے جو میڈیکل بورڈ نے کہا اس کے مطابق ان کو ریلیف نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے, میڈیکل بورڈ میں بھی یہی تھا. اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو اس کے مطابق ہمیں گائیڈنس ملتی کورٹ سے. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کا اور ہماری حکومت کا وجہ یہ ہے کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی, ہمارا کام ہے کہ جو بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہو میڈیکلی وہ پہنچائیں. اس کے لیے آپ نے دیکھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت دیر سے پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں. نہیں, یہ دیکھیں بات غلط ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فیسیلیٹیٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے, جیل مینولز موجود ہے فریا, جیل مینولز کے مطابق وہاں پر ایک باقاعدہ پورا سسٹم دیا گیا میاں صاحب کو, جو حالانکہ قانون میں نہیں ہے. یہ 5 میڈیکل بورڈ بنوائے گئے میاں صاحب سے, اور اس کی روشنی میں جو بیسٹ ٹریٹمنٹ تھا. اور سب سے اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے خواجہ آصف بھی. میں کیا عمران خان صاحب ڈاکٹر عدنان ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر ہیں؟ وہ دوائی دے رہے ہیں؟ آپ سب سے امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان. جب سے میاں صاحب بیمار ہیں, جیل میں اندر ہیں, وہ ڈاکٹر عدنان کی ایڈوائس پہ دوائی لے رہے ہیں. آپ نے کہا بیماری, اگر میاں صاحب کو باہر جانا پڑا علاج کے لیے, obviously عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن گورنمنٹ تو نہیں پھر کہے گی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ابھی جو ریسنٹلی رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر ایک تو بیماری ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے. اب بات تو میں آپ کے سوال پہ, عدالتیں جو فیصلہ کریں گی, تحریک انصاف کی حکومت, پرائم منسٹر عمران خان, ہم ورڈ بائی ورڈ اس پہ عمل کریں گے. اس کی وجہ پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ بھائی اس وقت میاں صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. اگر کوئی وکیل ہوتا تو میں بات ان سے بھی کرتا, اگر نور لیگ کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوتا. اگر کوئی فرض کرے حکومت غلط کر رہی ہے یا مس ہینڈل کر رہی ہے, وہ آصف زرداری صاحب والا کیس ہو یا ان کا کیس ہو یا کسی اور کا بھی ہو, آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے پاس پاکستان کے بہترین وکلاء, آپ عدالت میں جاتے ہیں. اب میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کورٹ جو فیصلہ کرے گی منو ان اس کو حکومت تسلیم کرے گی. رائٹ ہے نا. پرویز بٹ صاحبہ, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. اپڈیٹ دیجیے گا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کی کیسی کنڈیشن ہے اس وقت, اور آپس میں ملاقات دوبارہ ہونے کی کوئی امکان ہے؟ فون پہ دوبارہ بات ہوئی, ابھی تک کیا ہوا یہ ہمیں بتائیں. فریحہ, صبح 3 بجے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں رپورٹس آنا شروع ہو گئی تھی کہ مریم نواز کو دوبارہ واپس لے کے جا رہے ہیں. تو یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی خبر ہے کہ میں 5 بجے وہاں تھی, اور میں نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جب میاں صاحب کو ملنے آئیں تو ان کی طبیعت خراب ہوئی, ان کا بلڈ پریشر لو تھا اور ان کو انزائٹی اٹیک ہو رہا تھا, اور ڈاکٹرز نے ان کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا, اور ان کو 1 دن کا, انہیں پنجاب پریزنس کو کہا کہ ان کو 1 رات ہاسپٹل میں ہی رہیں گی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, ایک دم میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد صاحب خود آئے ہیں 5 بجے, اندر گئے ہیں. مریم بی بی شاید فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی یا نفل پڑھ رہی تھی, ان لوگوں نے افراتفری ڈالی, میاں صاحب کو اٹھایا, میاں صاحب سے مریم بی بی ملی اور ان کو جیل واپس لے گئے. اب مجھے بتائیں کہ پہلی بات, اتنی افراتفری مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اگر اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شی از انویل اور ان کو 1 رات وہ ہاسپٹل میں ہیں, تو اتنی افراتفری کیا تھی؟ اس سے 1 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیب کورٹ کا ان کی پیشی تھی, اور میں ان کے سامنے ادھر تھی کہ میاں صاحب سے مریم بی بی کی فون پہ بات ہو رہی ہے, اور مریم بی بی اپنے والد کو کہہ رہی ہے کہ ابو جان میں واپسی پہ آپ کو ملنا چاہ رہی تھی, لیکن انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کی پرمیشن بھی نہیں دی. اور اس وقت جتنے لوگ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے, ہم لوگوں کا ایسے دل ٹوٹا, ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اتنی زیادتی کیوں کی جا رہی ہے, کیا ریزنز ہیں اس کی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, میاں صاحب کی ابھی پھر جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ 6000 پہ پہنچ گیا ہے. کل جیسے ان کا 25,000 26,000 پہ ہوا تھا, دوبارہ کم ہو کے 6,000 پہ آ گیا. اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آج ان کے 3 ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں, ایک بون میرو, ایک سیری سکین اور ایک تیسرا پیٹ سکین. سٹی سکین وہ اس لیے نہیں کرا سکتے بیکاز ہی از آلریڈی اے کڈنی پیشنٹ.
وہ بون میرو اس لیے نہیں کرا سکتے کیونکہ خدا نہ خواستہ ان کی کہیں سے بلیڈنگ ہو جائے تو کیا ہوئے گا. تو ان کا پیٹ سکین ہونا تھا, باہر سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں. ابھی تک یہ بالکل جیسے بات کی ہے انہوں نے, ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, لیکن ابھی بھی پراپر ریزنز نہیں پتا کہ کیا میاں صاحب سے کو بیماری ہے. اور میں مطلب ایز اے پرسن میں یہ سوچتی ہوں, مجھے اتنی دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ میاں صاحب کو ہم ٹریٹ نہیں کر پا رہے. اس وقت سیاست یا کچھ بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. ابھی میں نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کل بھی بیان دیکھا, آج بھی دیکھا, کہہ رہی ہے میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں اس لیے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ صرف نواز شریف کی خبریں چلا رہا ہے. اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, ان کی فیملی کی دل آزاری ہوتی ہے, جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو بالکل جو بھی سیاست اگر کوئی کی جا رہی ہے یا لوگ ایسے, عمران خان صاحب کی بالکل, لیکن عمران خان صاحب نے تو آج ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کا حال پوچھا ہے. بالکل میری بات سنیں, عمران خان صاحب ایک منٹ فریہ, ہماری دعا ہے, ایک منٹ, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو 100 سال والی صحت والی زندگی دے, زرداری صاحب کو دے, جو بیمار ہیں سب کو دے. لیکن بدقسمتی سے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون سب سے زیادہ میاں صاحب کی صحت کو لے کے سیاست کر رہی ہے. وہ کس طرح کر رہی ہے؟ ابھی میں ہنا کی بات سن رہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر مریم نواز کو میں سینڈل کیا گیا ہے تو کیا ابھی تک آپ لوگ عدالت میں گئے ہیں؟ کسی عدالت, چونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں ہنا, ہم گئے ہیں آپ اس عدالت میں جا کر کہیں کہ مریم بی بی, ایک منٹ پلیز, مریم نو, مجھے مجھے بات مکمل کر, پلیز مجھے بات مکمل کر لینے دیں, آپ بات کیجئے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے واضح ڈائریکشنز ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جس طرح وہ آپ کے لیڈر ہیں, آپ ان سے پیار ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں صحت کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے کوئی بدترین دشمن ہی ہو سکتا ہے جو کس کے لیے بد دعا کرے گا اور اس کو بہترین سہولیات نہیں دے گا. اگر کوئی ایسی ہماری انٹینشن ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ عدالت فیصلہ کرے گی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو چیلنج کریں گے. میں آپ لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 5 میڈیکل بورڈ بنائے, 5 میڈیکل بورڈ بنائے, لیکن اب میں آپ کو دوسری تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ہنا ایک منٹ, آپ لوگ 70 سال حکومت میں رہے, جیل مینولز آپ کو بنانے چاہیے تھا نا. آج بہت ساری مریم پڑی ہوئی ہیں جیل کے اندر, جائیں جا کے ان کی اگر وہ بیمار ہوتی ہیں تو کیا ان کے 5 میڈیکل بورڈ بنتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. ہم نے جان, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے مر جانا ہے, کسی نے زندہ نہیں رہنا. لیکن اگر آپ لوگ یہ کام کریں کہ ابھی بھی خود میں میاں صاحب دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں. اچھا فریہ, میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ڈاکٹر عدنان نے 16 اکتوبر کو خط لکھا آئی جی پریزنس کو کہ میاں صاحب سے ان کو ملاقات کرنی دی جائے. جو نہیں نیب کورٹ میں جب وہ گئے, نیب کی حراست میں گئے, تو میاں صاحب کو نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا تھا نہ ڈاکٹر عدنان کو ملنے دیا جا رہا تھا. 16 اکتوبر کو نیب کو خط لکھا گیا کہ پلیز میاں صاحب سے ملنے دیں. میں آپ سے شیئر کر لوں گی وہ لیٹر, میرے پاس ہے, میں ابھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. اس کے بعد ضرور کریں, میں ایک دیکھ لیتی ہوں. ایک اور بات بتا دیں, اب میری بات میں نہ کاٹنا, میں آپ کو پراپر میں آپ کو بالکل بات کروں. جو نیب کے لوگ ہیں نا وہ ڈاکٹر نہ بنے, اور نیب کے لوگ جو ہے نا وہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو میڈیکل بورڈ بات کرے, نیب خود ہی کھڑے ہو کے بات نہ کرے. میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس تھے نا 75 تھے ایک ہفتہ پہلے. یہ دوائیوں سے ایک دم 6000 نہیں ہوتے, اور دوائی اگر کہتی ہے نیب کی ترجمان تو بتائیں کون سی دوائی لی ہے. اس طرح الزام تراشی نہ کرے. یہ سیاست ہے نا, میاں صاحب کی بیماری کی سیاست. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے, اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے. بھائی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر عدنان ہیں, کیا عمران خان ڈاکٹر ہیں؟ کیا عمران خان نے دعا مانگی ہے کہ میاں صاحب بیمار ہو جائے؟ Let's be a bit sensitive. بیماری کا معاملہ ہے. We will take a break and we will be right back. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں اب صرف 3 روز باقی ہیں. حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور رہبر کمیٹی کے درمیان کل ملاقات ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے یہ ایشورنس دی ہے کہ مارچ بالکل پرامن ہوگا. لیٹس واچ ہم. ہر انتہائی قدم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا وہ احتیاط کرے, کوئی ریاستی ادارہ بیچ میں نہ آئے. ہم فوج سے تصادم نہیں چاہتے,
हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते। हमने 15 मिलियन मार्च करके दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि इतने बड़े इज्तिमा में लोग आए और घरों को चले गए और कोई शीशा नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, आराम के साथ। आज़ादी मार्च में यही होगा। हम अपने सफ़ों में किसी फसादी को भी दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा मसला बना देना। नईमा किशोर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नवाज शरीफ साहब आपके इत्तेहादी हैं, मौलाना फजल रहमान उनके इत्तेहादी रहे हैं, सो उनकी तबीयत खराब है, इसका कोई असर पड़ेगा आपकी मूवमेंट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, पहले तो अल्लाह उनको सेहत दे, जितने भी बीमार हैं उनको सेहत दे, लेकिन उसकी बीमारी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म साहब को खुद ट्वीट करना पड़ा और उसकी वजह यह है कि उनके अपने लोग उस पर ख़ुदकश बमबार बने हुए हैं। ऐसे बयानात उन्होंने दे दिए कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, जिस तरह पहले भी हुआ है, उसकी मिसेस के ऊपर भी हुए थे, बेगम कुलसूम नवाज के। तो मेरे ख्याल में इसलिए उसको मजबूरन उनको ये ट्वीट देना पड़ा। और जितने भी ये भी हमारी जमात का स्टांस है कि इदारों को भी सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो बात हो रही है कि इमरान खान जिम्मेदार है, तो इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि मैंने AC निकलवाने हैं, चाइना में जाके वो कहते हैं 500 बंदों को निकलवाना है। अभी 2 दिन पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो उसमें नैब अमेंडमेंट के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, तो उसमें जो बड़ी अमेंडमेंट जो अभी तक हमें पता चली है वो ये है कि जो 4-5 करोड़ का जिस पे केस होगा उसको सीक्रेट दिया जाएगा। तो वो सिर्फ वो एक जगह नहीं, वो ये सिर्फ उसको जो हमारा शुरू दिन से हमारी जमात का स्टांस है कि नैब बनाया इसलिए है कि सिर्फ सियासतदानों को मैनेज किया जाए, उनसे इंतकाम लिया जाए। और अब ये इसको और भी उनको में कुछ ऐसी चीजें ला रहे कि और भी उसको सीक्रेट और इन चीजों पे फोकस करना। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुल्क को जो बहरान के शिकार है, चाहे कश्मीर का इशू है, चाहे मईशियत का इशू है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, डॉक्टर सड़कों पे है, ताजिर सड़कों पे है, टीचर सड़कों पे है, स्टूडेंट सड़कों पे है। तो उस तरफ तवज्जो देने के लिए हम सिर्फ इस पे लगे हुए कि C क्लास किसको देनी है, AC किधर से उतरवानी है, तो फिर ये चीजें आती है। और जहां तक फर्क पड़ने का सवाल है, तो अभी हमारी शूरा की मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह अभी उसमें अनाउंस होगा। और जो मैंने मुस्लिम कॉन्फिडेंट थे कि मुज़ाकरात से मामला हल हो जाएगा, आप लोगों में ये कॉन्फिडेंस है? देखिए, मुज़ाकरात सियासी चीजें सियासी तरीकों से हल होती है, जाहिर है मुज़ाकरात भी चलते हैं, बैठकें भी होती है, टेबल पे भी बैठना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सियासी सोच और सियासी संजीदगी चाहिए। जब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी अनाउंस की तो उसी दिन उन्होंने फिर एक स्पीच भी की, जो नहीं लग रहा है कि कोई मुज़ाकरात। अच्छा, दूसरा फिर जब कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठी तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात कम की, धमकियां ज्यादा थी। और अब जो इन्होंने अनाउंस किया है कि हम इनको पुरअमन मार्च की इजाजत दे रहे, तो अब हम भी सवाल कर रहे हैं कि फिर कंटेनर क्यों लगा रहे हो, खंदके क्यों खोल रहे हो, हमारे लिस्टें क्यों बना रहे हो कि हमें गिरफ्तारी करने हैं हमारे लोगों को। और ये कंटेनर सिर्फ जो तकरीबन 600 इस्लामाबाद में लगाई गई है, ये नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगी है, हर सूबे में लगी है। और दूसरी इसमें जुल्म ये है कि गरीब लोगों के कंटेनर 4 दिन पहले से खड़े किए हैं, जो उनकी में होता रहा। लेकिन माजी में ये एक चीज थी, अच्छी हुई थी, जो चौधरी निसार ने कहा था, आपको याद होगा, उसने इनके धरने के लिए जो भी कंटेनर खड़े किए थे उनका मुआवजा दिया था। और इन लोगों ने ये 5 दिन हो गए हैं और अभी तक वो सारे लोडेड खड़े हैं, इसमें लाखों करोड़ों का सामान है, तो उनका भी हर्ज हो रहा है। या जो अब ये कह रहे हैं कि जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कि धरने वालों को धरने के जुबान में जवाब देना चाहिए, तो मुझे अफसोस है, इनको भी जरा उस जुबान में जवाब देना चाहिए। लेकिन शायद अब हम इनको इनकी जुबान में समझाना चाह रहे हैं कि इनकी शायद ये लोग यही जुबान समझ रहे हैं। और ये जो ज्यादती इन्होंने कल रात को की है, जो डी चौक में टीचर्स के साथ इन्होंने जो वाटर कैनन इस्तेमाल किए हैं, और खासकर जो खवातीन और बच्चों को इन्होंने कैद किया है, उनको ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ी ज्यादती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। हमारा सियासी और आईनी हक है जो अपनी राइट मांग रही थी, अपनी उनकी सैलरीज नहीं मिली उनको कई महीनों से, देखिए उसके ऊपर डेफिनेटली बात हुई है और उनका जो राइट होगा बिल्कुल हुकूमत उनको देगी। लेकिन उसके इशू ये आ रहा है कि उसमें उनका कोई पहले रिफॉर्म्स नहीं हुई थी, उसके ऊपर वर्किंग जारी है, जैसे होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर हम हुकूमत पूरा स्टेप लेगी। लेकिन फिर मैं अभी बात सुन रहा था
تو کب کس نے کہا ہے کہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا؟ جو آئین اور قانون آپ کے کہتا وزیر اعلیٰ ہے نے کہا ہے، آپ کے تمام منسٹرز نے اس وقت کہا گیا جب آپ نے ڈنڈے دکھائے، جب آپ نے ملیشیا بنائی، جب آپ اسلامیہ لے رہے تھے، اس کے لیٹر بھی میں آپ کو دوں گی، اس کے صوبے نے ان کو اجازت دی تھی، نہیں تو اس کا لیٹر ہم آپ کو ذرا ثبوت دیں گے نا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، ہم نے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیٹر دیا، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں لکھا گیا تھا اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کریں، میں ابھی آپ کو واٹس ایپ کر ایک بار جو پرائم منسٹر نے کی، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ادھر کے مقاصد کیا ہیں، پیپلز پارٹی کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، پی ایم ایل این کے سامنے کچھ اور، ہمارے تو 4 مقاصد ہے کل کے پتہ ہے، اگر ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ناجائز تو نا اہل بھی ہے کہ ابھی تک ان کو ہم 13 مہینے سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے 15 بلین مارچ کی، ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا مقاصد کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے۔ کل لیٹر بھیج دیا ہے، یہ بھی لیٹر منگوا لیں کہ کیا ان کو جانے دیا گیا تو نہیں جانے دیا گیا، یہ بھی چیک کروا لیں، لیکن لیٹر لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی چیک کروا لیں فریحہ کہ It is no secret that Mr. Sharif is suffering from numerous بسرا صاحب نے لیٹر کا انکار کیا یہ کہا ہے کہ ایک منٹ تھا پلیز مجھے بات کا جواب دے بسرا صاحب ایک منٹ بات کریں، آپ کی طرف آ رہے ہیں دیجیے گا، میں ذرا 2-3 باتیں کی پھر کہہ رہا ہوں کہ رہبر کمیٹی کا کل اجلاس ہے، ہماری ٹیم ان سے مل رہی ہے، اگر ہم سیریس نہ ہوں تو ہم تو خود ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں کہ بتائیں بھئی آپ کو مطالبات کیا ہیں، اس کے لیے کل بات چیت ہو جائے گی اور ہم ان کو بالکل پرامن یہ رہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن میں خود مولانا صاحب کے اگر وہ 60 آپ کے پاس موجود ہے، اور صرف ان کی 60 موجود نہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر پریڈ گراؤنڈ میں، میں پھر سن لیں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، پرامن طور پر پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا پورا حق ہے، باقی رہ گئی آپ کی کہ استعفے دے دیں، حکومت ختم کرنی ہے، خواہشات خوابوں پہ تو نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے، یہ پہلے یہ تو مستعفی ہو جائیں، یہ سیٹوں سے مستعفی ہو جائیں، سارا کام ختم ہو جائے گا، سندھ اسمبلی توڑ دی جائے، چیف منسٹر وہاں موجود ہیں، یہاں مرکز سے ساری سیٹوں ابھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں سسٹم کو، یہ تو مستعفی ہو جائے، یہ مستعفی ہو، ہمارا استعفا مانگنے سے پہلے یہ تو مستعفی ہو، باقی مولانا صاحب کے متعلق اگر وہ بات کہہ رہی ہے، ایک تو آپ کا لیٹر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، نہیں کریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں واپس کر دیں، باقی مولانا صاحب کے ساتھ پیار محبت ہے، خان صاحب کا وہ ان کو کہہ دیا، وہ لفظ دل پہ لے گئے، دل پہ تو نہ لیں، یہ اچھا یہ ان کو یاد نہیں ہے قادیانی یہودی پتہ نہیں، آپ بھی تو آج کل غداری کے بار آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، معاملات آپ آئیں، موسٹ ویلکم، ہم آپ کو بالکل پابند ہیں، یہ 16 پارٹی کے اندرونی معاملات بھی ڈسکس کریں، میں آپ کو بتاتی 16 اکتوبر کو یہ ڈاکٹر عدنان نے ڈی جی نیب کو خط لکھا کہ جیل میں تھے اور وہ آلریڈی ایک پیشنٹ ہیں، تو ان کو نیب کی حراست پہ کیا لے کے جانے کی ضرورت تھی؟ چلیے اگر آپ ان کو لے گئے ہیں تو جو فیسلٹیز ایٹ لیسٹ ان کو کوٹ لکھپت جیل میں دی ہوئی تھی تو وہ فیسلٹیز نیب میں دے دیتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ڈاکٹر عدنان کی جب 2 دن پہلے میاں کے دفتر کے باہر جب جمع ہونا شروع ہوئے تو تب ان کا جو ہے وہ میڈیکل کی ٹیم آئی اور انہوں نے تیسری دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کیا میاں صاحب، اور وہ تیسری دفعہ ٹیسٹ کرنے پہ جب 16,000 دوبارہ آئے تو یہ یو این ٹرائی کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے جمع ہونے سے لیکن ہنا اب جو نیگلیجنس ہوئی وہ اب اس کے اوپر تو بحث ہو جائے گی، بٹ ابھی آگے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سو آگے کا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب کی جو ٹیسٹ ہے وہ ابھی تک پراپرلی یہ نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، وہ آئی بی سی جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ابھی وہ بھی 100%۔ سو کیا کسی موقع پہ آپ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بیرون ملک جانا چاہیے میاں صاحب کو؟ ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ میاں صاحب کی صحت،
ابھی یہ کسی نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہاں ہو یا باہر ہو, جہاں بھی ان کو پراپرلی میڈیکل فیسلٹی مل جائے, ان کے ایٹ لیسٹ پلیٹلیٹ کنٹرول ہو جائیں. ابھی 6000 پلیٹلیٹ ہے, ان کو اسٹیرائڈ دی جا رہی ہے, ان کو انجیکشن دیے جا رہے ہیں. اسٹیرائڈ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کو آلریڈی کڈنی ڈیزیز ہے, تو وہ اور کسی طرح انسٹیگیٹ نہ ہوئے. تو کوئی ہماری پارٹی کی اس وقت سیاست بالکل پرائیورٹی نہیں ہے. سب سے